السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما رحمۃ من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ صدق اللہ العظیم۔ ابدأ بحمده هو الله، اختتم باسمه هو الله، لا مالک الا الله، لا غالب الا الله، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حسن بندگی تربیہ کورس میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ کا نام لیتے ہوئے اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجتے ہوئے یونیورسل گائیڈنس سینٹر فار ایجوکیشن کی جانب سے یہاں پر صدر تنظیم جناب خلیل الرحمان وسیم صاحب، سیکریٹری روح رواں جناب پروفیسر نور احمد صاحب، ممبران میں یہاں پہ تشریف فرما جناب پروفیسر مظہر الحق صاحب اور دیگر ممبران جو عنقریب تشریف لائیں گے، ان کی نمائندگی کرتے ہوئے آئی ہوئی بچیوں کے حق میں ہم دعا کرتے ہیں اور ان سے بھی دعا کی ہم درخواست کرتے ہیں کہ ابھی سے آپ درود پڑھ کر کے دعا پڑھ کر کے بیٹھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو خوب سے اچھا سکھانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے کو اچھے سے اچھا سیکھنے کی اور دنیا میں رہ کر کے اپنے لیے اور اپنے امی ابو اور اپنے ماں باپ کے لیے جنت بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران کی آیت سے قرآن مجید کی آیت سے آغاز کیا گیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہوئے کام کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کی رحمت سے اللہ نے آپ کو لوگوں کے لیے نرم کر دیا، آپ نرم ہو گئے، نرم مزاج ہو گئے، گڈ بیہیویئر، مورل ویلیوز جتنی بھی ہو سکتی ہیں وہ سب سے بہتر آپ کو دی گئیں۔ لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك، آپ ایروگنٹ ہوتے، آپ چڑچڑے پن کا مظاہرہ کرتے، آپ ترشی سے بات کرتے، آپ چیختے چلاتے بات کرتے تو لوگ آپ کے پاس سے بھاگ جاتے، آپ کے آس پاس نظر نہ آتے۔ فاعف عنہم، تو آپ ان کو معاف کیجئے، ان کو اوائڈ کیجئے، ان کو عفو درگزر سے کام لیجئے، واستغفر لہم، اور ان کے لیے استغفار کیجئے، ان کے لیے دعائے مغفرت کیجئے، وشاورہم فی الامر، اور کوئی معاملہ پیش آئے تو اس معاملے میں ان کے ساتھ مشورہ کیجئے۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ کو یقین ہو جائے، جب آپ پکا ارادہ کر لیں، کانفیڈنٹلی کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیں تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اللہ پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں ہم کو جو ایک سلیبس اور کریکولم ملتا ہے اسی کو سامنے رکھ کر آج کے اس پریزنٹیشن اور اس پریزنٹیشن کی روشنی میں ایک 15 روزہ اورینٹیشن پروگرام کا تعارف ہم آپ کو کرانا چاہیں گے۔ پوائنٹ نمبر 1 نقطہ جو ملتا ہے وہ ہے نرمی، نرم مزاجی۔ لنت لہم، لینت نرمی، نرم مزاجی۔ دوسری چیز گرم مزاجی سے، چڑچڑے پن سے دوری۔
تیسری چیز معاف کرنے کا مزاج بنانا. چوتھی چیز استغفار کا اور دعائے مغفرت کا اہتمام کرنا. پانچویں چیز مشورے میں شریک کرنا. اور چھٹی چیز کسی بھی کام کو پورے بھروسے اور یقین کے ساتھ شروع کرتے وقت اللہ پر توکل کرنا. چاہے گھر سے باہر قدم نکالتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھا جائے، چاہے کوئی کام کیا جائے. یہ 6 باتیں ہمارے اس حسن بندگی تربیہ کورس کا تھیم ہے، اور اسی کی روشنی میں ہمارے سفر کا انشاءاللہ آغاز ہوگا. آئیے پہلے اس 90 منٹس کے سیشن کو 3 حصوں میں کر لیں. پہلا حصہ تو ایک انٹروڈکشن کا ہے، ایک تعارف کا ہے کہ نسل نو کی تربیت کیا ہوتی ہے، مسائل کیا ہیں اور وسائل کیا ہیں. یعنی تربیت آف نیو جنریشن، اس کے ایشوز کیا ہیں، سولوشنز اور سولوشن کی میتھڈالوجی کیا ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں بات ہو جائے. پھر اس کے بعد سولوشن کے اوپر بات کر کے یہ اورینٹیشن کورس کیوں شروع کیا جا رہا ہے، اس کا پرپز کیا ہے اور اس سے ہم کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور کیا یہ فرض ہے، کیا یہ ضروری ہے، اس پر بات ہو. پھر لاسٹ میں اس کورس کو سمجھایا جائے اچھی طرح. جن کو یہ سمجھ میں بات آئے وہ رجسٹریشن کرائیں، اور رجسٹریشن کے اصول و ضوابط اور آگے کی کلاسوں کے اصول و ضوابط آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس اورینٹیشن کورس کا نام ہے حسن بندگی تربیہ، کیونکہ یہ کورس ان لوگوں کے لیے ہے جو آلریڈی مسلم گھرانوں میں اور نیک ماں باپ کے گھروں کے اندر اللہ نے انہیں پیدا فرمایا اور بھیجا ہے. یہ اللہ کا فضل ہے، اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ فضل عطا کرتا ہے. زندگی تو گزر رہی ہے، لیکن کیا بندگی کے اندر حسن آ رہا ہے؟ حسن کہتے ہیں سلیقے کو، حسن کہتے ہیں طریقے کو، حسن کہتے ہیں سسٹم کو، اور حسن بندگی کہتے ہیں زندگی کا وہ سسٹم، وہ طریقہ جس پر چل کر کے خود بخود انسان کامیابی کی راہ سے ہمکنار ہو جائے اور صراط مستقیم پر وہ پہنچ جائے. اس سلسلے میں ہم یاد رکھیں کہ بچوں کی تعمیر شخصیت، ان کی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنا، ریفارم کرنا، اور اس ریفارمیشن کی خاطر تربیت کس انداز کی ہونا چاہیے، کس انداز کی ہو رہی ہے، کیا اس کے ریکوائرمنٹس ہیں. جیسا کہ بیہقی کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ. قیامت کے دن تم سے تمہاری اولاد کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ تم نے ان کو کیا ادب سکھایا اور کیسی تعلیم تم نے دی. ادب سے ہی انسان انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. ادب ہی انسان کو احسن تقویم بناتا ہے، اور ادب نہ ہونے کی وجہ سے بے ادبی کے سبب اسفل سافلین انسان بن جاتا ہے. ادب انسان کو سلیقہ لے کر کے آتا ہے، مینٹیننس لے کر کے آتا ہے، اور بے ادبی انسان کو شیطان بنا دیتی ہے. ابلیس جس کا نام عزازیل تھا، کیا نام تھا بچوں؟ عزازیل تھا. بہت پڑھا لکھا تھا، بڑا نالجبل تھا، عالم تھا، لیکن ابلیس کا قرار پایا. ابلیس کا مطلب ہوتا فتنہ برپا کرنے والا. وہ فتین اس لیے بن گیا اس لیے کہ وہ بے ادب تھا. تو معلوم یہ ہوا کہ زندگی کے اندر ادب کا دائرہ بہت اہم ہے، اور ادب ہی ہم کو اچھا انسان بناتا ہے، اور ادب ہی ہم کو اچھا مسلمان بناتا ہے. اور اگر ادب کا سلیقہ نہ ہو تو جانوروں کی کئی مثالیں پیش کی جا سکتی. جیسے ایک مشہور جوک کے طور پر واقعہ سنایا جاتا ہے کہ برسات کا موسم آیا، اور برسات کے موسم میں زور کی بارشیں شروع ہو گئیں.
اس زور کی بارش میں سارے جانوروں نے اپنے اپنے گھونسلے میں پناہ لیا. پرندے اپنے گھونسلے میں گھس گئے، چوہے اپنے بل میں گھس گئے، وہ جو کچھ جمع کر رکھا تھا کھانے کے لیے. چیٹیاں بھی اپنے گھونسلے میں گھس گئیں، اپنے بل میں گھس گئیں. اب پڑ گیا تنہا بندر. بندر کو بڑا افسوس ہوا. کیا کہتے ہیں بندر کو؟ باندرا ہے. اچھا، تو باندرا تو بمبئی میں ہے، لیکن وہاں کوئی بندر نہیں ہے. منکی جو تھا، بندر تھا، اس کو بڑا افسوس ہوا اور کہنے لگا کہ ہائے افسوس، میں نے تو پورے سال کچھ نہیں کیا. سب نے محنت کر کے جب گھر بنایا تھا تو میں ایسے ہی اچھل کود میں مچا رہا تھا. اور دعا کیا اللہ اب موقع مل جائے ایک تو میں بارش ختم ہوتے ہی میں گھر بناؤں گا. دماغ میں یہ نقشہ وہ نقشہ، سارا کا سارا نقشہ اس نے بھر لیا. جیسے ہی بارش کا سیزن ختم ہوگا میں کیا کروں گا؟ گھر بناؤں گا. اب بندر نے پلان کیا، منصوبہ کیا کہ میں سب سے پہلا کام کروں گا کہ گھر بناؤں گا. اور اس گھر بنانے کے لیے اس نے اپنے منصوبے کو ایگزیکیوٹ کرنے کے خاطر اللہ سے بڑی دعائیں کی. اور اس نے دعا کیا کہ اللہ مجھے چانس ملا تو میں کیا کروں گا؟ اچھا سا گھر بناؤں گا. آہستہ آہستہ بارش کا موسم ختم ہوا، ٹھنڈک کا موسم شروع ہوا تو پیڑوں پر سے ننھے ننھے پتے نکلنے لگے، اچھے اچھے پھل نکلنے لگے. بندر نے سوچا کہ ابھی تو بارش کا موسم ختم ہوا، ذرا اچھے اچھے پتے تو کھا لوں. پھر وہی اچھل کود. 1 مہینہ گزر گیا، 2 مہینے گزر گئے. لوگوں نے کہا ہے حضرت بندر صاحب کیا کر رہے ہیں آپ؟ گھر بنانے کا پلان تھا نا آپ کا. ارے بہت دن ہے نا، میں اتنا محنتی ہوں اور میں گھر بنا لوں گا. پھر اچھل کود 2 مہینہ 6 مہینہ اور پھر کیا ہوا؟ ایک دن پھر بارش آ گئی. پھر بارش آئی تو یہ افسوس کیا بھی کیے نہیں، ہمیں نہ میں کیا نہ میرے ساتھی کیے. اے اللہ پھر سے موقع دے دے، میں گھر بنا لوں گا. آج تک کسی بندر کا گھر بنا ہے؟ آج تک کسی بندر کا گھر نہیں بنا، کیونکہ اس کے زندگی کے اندر نظام اور سلیقہ لکھا ہی نہیں ہے. یہ نظام اور سلیقہ ایک انسان کی زندگی میں بنا کر کے دیا گیا ہے. اگر اس نے 10 سال کی عمر میں نماز نہیں سیکھا، سوچا کہ اگلے رمضان میں قرآن سیکھ لیں گے. رمضان آیا، ایگزام پڑ گیا. پھر سوچا چلو اگلے رمضان میں قرآن سیکھ لیں گے. عمر 18 سال ہو گئی، بورڈ کا اور ڈگری کا ایگزام. پھر 22 سال ہو گئی، پھر 25 سال ہو گئی، پھر 50 سال ہو گئی، 50 سال ہو گئی، 75 سال ہو گئی. اب دکھائی دیتا نہیں، کیا سیکھنا اب، اللہ معاف کریں دے. ایسا نہیں ہوتا ہے. اللہ نے زندگی دیا ہے تو سلیقہ سیکھنا پڑتا ہے. اور سلیقہ نہ سیکھا جائے تو اللہ کے پاس جا کر کے بندروں کی طرح کچھ لوگ اور سوال کریں گے. قرآن کہتا ہے رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اے اللہ پھر سے ایک چانس دے دیجئے، دنیا میں جا کے ہم آ جائیں اور پھر سے کچھ ہم سیکھ لیں گے. کیا دنیا میں بھیجنے کا کوئی چانس ہے؟ نہیں ہے. چانس یہی ہے کہ ابھی سیکھ لیا جائے. اور اس بارے میں قرآن میں یہ بات کہی گئی ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. سورہ بنی اسرائیل جس کو اسرا بھی کہتے ہیں، 15واں پارہ شروع ہوتا ہے، آیت نمبر 36 میں یہ بات کہی گئی ہے بے شک ان السمع کان سے کیا کیا سنا ہے سوال ہوگا، والبصر آنکھ سے کیا کیا دیکھا ہے سوال ہوگا، والفؤاد دل اور دماغ سے سوال ہوگا، سب سے سوال ہوگا. تو سوال کا جواب برابر ہونا چاہیے نا. ایگزام کا پیپر آئے اور ایگزام کے پیپر میں پوچھا جائے کہ تمہیں یہ بتاؤ کہ پانی ندی کس کو کہتے ہیں اور ندی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، ندی کس کو کہتے ہیں اور ندی میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، اور تمہیں لکھ کر کے یہ آئے ندی کہتے ہیں جو پہاڑ کی شکل میں پتھر ہوتی ہے، اور ندی کے اوپر ندی میں جو ہے ہاتھی رہتا ہے اور ندی میں اڑنے والے پرندے رہتے ہیں. تو سوال کا جواب صحیح ہوا یا غلط ہوا؟ اور اتنا غلط ہوا کہ پھر اس کے بعد پیرنٹس کی طرف سے بھی ریپیئری اور ٹیچرز کی طرف سے بھی پی ٹی ایم کے اندر کیا سکھائے تم اپنے بچے کو. تو معلوم یہ ہوا سوال ہوگا تو سوال کا جواب صحیح ہونا، تو صحیح جواب سیکھنے کا چانس تو ہونا چاہیے نا.
کب سیکھیں گے؟ یہی ٹائم ہے سیکھنے کا. چلیے اب ایک کوشچن ہے آپ لوگوں سے. جتنی مائیں آئی ہیں یا ذمہ دار خواتین آئی ہیں، اب سب لوگ ادھر سے غور سے دیکھیے. آپ لوگوں کا رجسٹریشن ہو جائے گا انشاءاللہ. اب اس سوال کی طرف دیکھیے کیا لکھا ہے یہاں پہ. کون سی نسل زیادہ مہذب اور تربیت یافتہ ہے؟ کون سی نسل زیادہ مہذب اور تربیت یافتہ ہے؟ مہذب کا مطلب کلچرڈ، ادب والی. تربیت یافتہ، تربیت پائی ہوئی، جو ادب کرے، احترام کرے، لوگوں کا خیال رکھے. دو طرح کی تصویر پیش کرتے ہیں آپ کو. یہ نسل کیوں؟ یہ تو بڑا ماڈرن ہے، آج کے زمانے کی ہے. دنیا اس کے لیے قانون بنا رہی ہے. دنیا کہتی ہے کہ یہ بڑے چالاک بچے ہیں اور بہت اچھے بچے ہیں. کون ہے بچے یہ کیا کر رہا ہے؟ ہاں؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ اور یہ منہ پھلا کے بیٹھا ہوا ہے، وہ منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے. کیا یہ بچے ہمارے گھروں میں نہیں دکھتے؟ کبھی امی کے اوپر چلاتے ہیں، کبھی چھوٹے بھائی کے اوپر چلاتے ہیں، کبھی منہ پھلا کے بیٹھ جاتے ہیں. کیا اس نسل کو، ان بچوں کو کلچرڈ، با ادب، تربیت یافتہ، تہذیب یافتہ کہا جا سکتا ہے؟ تو یہ والی نسل زیادہ مہذب تھی یا اس کے بعد والی تصویر دیکھیں تو سب سے بہتر تو وہ تصویر جناب پروفیسر نور احمد صاحب کو سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد محترمہ یاسمین اختر صاحبہ کو سمجھ میں آئے گی، اس کے بعد ہم کو بھی سمجھ میں آئے گی. گرچہ اس ریپیری سے ہم نہیں گزرے مگر آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ والی نسل زیادہ مہذب ہے جس کو اماں ابا چھو نہیں سکتے. اسکول میں ٹیچر مار دیے تو پولیس اٹھا لے جائے. وہ والی نسل زیادہ مہذب تھی یا یہ والی نسل زیادہ مہذب ہے؟ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ؟ ریپیری ہو رہی ہے. ایک کی ریپیری ہوتی تھی 10 سدھر جاتے تھے. ہم لوگوں کے بچپن میں شرارت محلے میں کوئی کر دے اور محلے کا کوئی تھرڈ پرسن راستہ گزرتا ہوا اگر اس کو نہیں ٹوکتا تھا تو لوگ اس کو تھوکتے تھے کہ کیسا انسان ہے، بچہ غلطی کر رہا، تو بولا کیوں نہیں، مارا کیوں نہیں. کوئی بچہ غلطی کر دے اور محلے کا کوئی مار دیتا تھا، بچے آ کے شکایت کرتے تھے انہوں منجے مارے، تو گھر کے ماں باپ مارتے تھے، وہ نہیں مارے گا تو کون مارے گا، اسے کہتے تھے اور کیوں نہیں مارا. گویا پورا محلہ جو ہے گارجین بن کر کے رہتا تھا ہمارا. بچہ شہر کے کسی کونے میں ہو، بڑوں کا احترام ایسا ہوتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ یہ مار دے گا تو میرے ابا اسے لڑنے نہیں آئیں گے بلکہ 2 جھاپڑ ماریں گے کہ صحیح مارا ہوگا اس نے. یہ تصویر دیکھ کر کے ہم کو ہماری ایک پھپھی یاد آتی ہے اور ان کو کھوج کر کے یہی لگایا ہے ہم نے. بلکہ ہم یہ تصویر اگر اپنی ریکارڈنگ بھیج دے تو ہمارا پورا محلہ سمجھ جائے گا کہ کس کو کہا ہے. ہماری پھوپھی تھی، بامبے شفٹ ہو گئی تھی اور بامبے سے کبھی کبھی آتی تھی. بڑی محبت کرنے والی خاتون، گاؤں کے کلچر کی جس کو کہتے ہیں محبت کرنے والی، سب کے دکھ درد میں شریک ہونے والی اور بے تکلف بولڈ خاتون بھی. لمبی چوڑی، اللہ نے خوب صحت بھی دے رکھا تھا ان کو. عام طور پر گرمی کے موسم میں آتی تھی. ہمیں یاد ہے کہ گرمی کا موسم تھا اور یہ آئی ہوئی تھی پوری فیملی کے ساتھ، ہم ہی لوگوں کے گھر پہ تھی. وہ زمانہ موبائل اور ٹی وی کا تھا نہیں، لائٹ وائٹ بہت کم رہتی تھی، تو بچے اسکول سے آ کر کے کھیت کھلیان ہوتے تھے، کھیلتے تھے، خوب شور ہنگامہ ہوتا تھا. اور بچوں کو کتنا بھی کہا جائے پڑھ لے کوئی پڑھتا نہیں تھا. تو پھوپھی کا کام یہ تھا کہ نکل جاتی اور نکلنے کے بعد پہلا بچہ جو نظر آتا، چاہے وہ ان کا ہو یا دوسرا ہو، گنہگار ہو یا بے گناہ ہو، معصوم ہو، اس سے مطلب نہیں ہوتا تھا. جو پہلا بچہ نظر آ جائے اس کو پکڑنا، ایسے ہی بٹھانا اور اس کے بعد ایک لکڑی کا جو آگ میں جلائی جاتی ہے لکڑی، جس کو چیلا کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس لکڑی کو لینا اور ریپیری شروع کرنا. اور اچھی ریپیری ہوتی تھی کہ اس کی وجہ سے پھر 100 بچے سدھر جاتے تھے. معلوم یہ ہوا کہ ادب کا تقاضا جو تھا وہ بدل گیا ہے. یہ تقاضا ادب کا کیوں بدلا؟ اس لیے بدلا کہ اپنے بچے کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا. یہ کوٹیشن پھر سے سنیے. بچوں کی تربیت کا انمول اصول، اپنے بچوں کو دین سکھا دو. کب دین سکھاؤ؟ جب بگڑ جائیں تب.
جب 22 سال 24 سال کے ایک دم کوئی کسی کے سننے کے لائق نہ ہو تب ان کو فکر کر کو حضرت جماعت میں لے جاؤ، جماعت میں 10 کو اور خراب کر کے آ جائے گا اور جماعت بدنام ہوگی کہ دیکھو وہاں ایسے بچے آتے. کب سکھانا؟ صحیح ٹائم پر سکھانا. تو صحیح وقت پر اپنے بچوں کو دین سکھا دو، باقی سب کچھ ان کو دین سکھا دے گا. اور یقیناً جو لوگ صحیح وقت پر اپنے بچوں کو دین سکھاتے ہیں، دین سب کچھ سکھا دیتا ہے. صحیح وقت پر یہ سکھا دیں کھانا کیسے کھانا ہے، پوری زندگی دین ان کو بتا دیتا ہے کس کے یہاں کیا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے. صحیح وقت پہ بتا دو بڑوں کا احترام، تو پوری زندگی وہ بڑوں کا ہی نہیں چھوٹوں کا بھی احترام شروع کر دیتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ چاہے نسل یہ والی ہو، اس کو الفا نسل کہتے. ایک ٹاپک ہے انشاءاللہ ہوم اسکولنگ ٹیچرز کے لیے، جلد ہی وہ ٹاپک آئے گا کہ جنریشنز جو ہوتی ہیں وہ کون کون سی ہوتی ہیں. 100 سال کی جنریشنز کے نام دیے گئے ہیں. اس جنریشن کا نام ہے جنریشن الفا، جو ریوارڈ لینے والی، موٹیویشن لینے والی اور ریالسٹک اپروچ والی ہوتی ہے. اگر ریالسٹک اپروچ ان کے ساتھ نہ استعمال کیا جائے تو ان کو مارنے سے بھی اس نسل کو، اگر وہ ہماری پھپھی والا جو میتھڈ ہے اس نسل پہ اپلائی کر دیا جائے تو ایک نہیں سدھرے گا. لیکن ہم لوگوں کے بچپن کی نسل تھی، یہ پورا محلہ بھی مل کر کے مارے تب بھی گھر والے، غلط بھی مارے تب بھی گھر والے اعتراض نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے بھائی بڑے نے مارا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوتا تھا؟ بچے کہیں بھی بھٹکنے نہیں پاتے تھے، کہیں غلط جگہ کھڑے نہیں ہونے پاتے تھے، غلط جگہ کہیں جانے نہیں پاتے تھے. ہمیں یاد ہے کہ ہماری عمر 10 یا 11 سال کی تھی، ہمارے گاؤں کے ایک ساتھی ہمارے تھے، ان کی سائیکل چوری ہو گئی. تو انہوں نے کہا، اور تقریباً یہی ٹائم ہو رہا تھا، انہوں نے کہا کہ سامنے پکچر ہال ہے، وہاں پر جائیں دیکھیں سائیکل اسٹینڈ کے اندر سائیکل ہے یا نہیں. ہم ان کے ساتھ چلے گئے. ابھی وہ اندر تلاشی رہتے کہ اس کی بیل بج گئی. اس قدر بے تحاشا ہم بھاگے کہ ہم بے تحاشا بھاگے کہ اگر باہر کوئی نکلا گاؤں کا مسلم غیر مسلم کوئی بھی ہے اور کہہ دے کہ میں پکچر ہال کے سامنے اس کو کھڑا دیکھ لیا تھا تو ہماری حالت کیا ہوگی. بچپن میں اس چیز کو برا سمجھا جاتا تھا کہ باہر کا کھانا کھایا جائے. عید میں بس ایک چانس ہوتا تھا کہ عیدی ملی ہے تو تھوڑا سا پیسہ جا کے بازار میں کچھ کھا لو، بھی چھپ چھپا کے انسان کھاتا تھا. آج تک بڑوں کی یہ تربیت، یہ ڈر کہ کسی ہوٹل کے سامنے ابا نے یا گاؤں کے کسی نے بھی دیکھ لیا، ابو سے کہہ دیا تو کیا حالت ہو گیا. حالانکہ والد صاحب مارتے نہیں تھے. گاؤں کے کوئی دیکھ لے، مسلم ہو یا غیر مسلم، کوئی دیکھ لے وہ پکڑ لیتا تھا. آج تک ہوٹل میں جانے کی ہمت نہیں ہوتی اپنے گاؤں میں کہ جا کے چائے پیا جائے. یہ ہم لوگوں کی نسل تھی، لیکن اب بدل چکی ہے. اب کے بچوں کو ہم نہیں روک سکتے. تو کیا ان کی تربیت کا متبادل موجود نہیں ہے؟ بالکل موجود ہے. اسی لیے ہمیں 3 چیزیں یاد رکھنی ہے. 3 مہلکات، جس کو کہا جائے 3 ہلاک کرنے والی چیزیں. اس کا ایک چھوٹا سا پہلو صرف سمجھائیں گے ہم آپ کو. اس کے کئی پہلو ہیں اور بڑا گہرا لفظ ہے یہ. آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے پریزنٹیشن؟ 3 مہلکات مطلب ہلاک کرنے والی چیزیں. اوپر لکھا ہوا ہے تحقیر، نیچے لکھا ہوا تنقیص، نیچے اس کے لکھا ہوا تردید. اور جو بیک گراؤنڈ بنایا گیا ہے وہ وائرس کا بنایا گیا ہے. یہ وہ وائرس ہیں جو آہستہ آہستہ گھن کی طرح کھا کے ایک اچھے خاصے فرمانبردار بچے کو باغی بنا دیتے ہیں. تحقیر شروعات ہوتی ہے چیزوں کو حقارت سے دیکھنے کی، انسلٹ کرنے کی، چٹکی لینے، مذاق اڑانے کی. اسی لیے آپ دیکھیے سائیکالوجی کے اندر سبجیکٹ میں یہ بات مل جائے گی جو قرآن مجید میں کہی گئی ہے، لا یسخر قوم من قوم، کوئی کسی کا انسلٹ نہ کرے. انسلٹ کرنے کا مزاج ہنسی مذاق کی چٹکیوں سے آتا ہے. بچہ دیکھتا ہے کہ ماں باپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہنسی اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں، اس کی چال کی مذاق اڑا رہے ہیں، اس کے کپڑے کا مذاق اڑا رہے ہیں. کوئی اگر کمپٹیشن میں گانے کے لیے آ گیا، نعت پڑھنے کے لیے آ گیا، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو بچہ بھی چٹکی لینے لگتا ہے، مذاق اڑانے لگتا ہے. جیسے آج کل شارٹس اور ریلز کے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اب یہ چیز شارٹس اور ریلز میں بننے لگی کہ کسی کو پرینک کر کے ہنسی اڑائی جاتی ہے، اس کو لائک کیا جاتا ہے. یہ تحقیر کا، اسی کو تحقیر کہتے ہیں. اور یہ وائرس آہستہ آہستہ ہمارے خون میں شامل ہوتا ہے.
تحقیر کنٹینیویشن ہوتا ہے اور اس میں اچھا لگنے لگتا ہے. اور اچھا کیا لگنے لگتا ہے کہ اس کا مذاق اڑایا گیا, آئی ایم بیٹر دین داؤ, میں اس سے بہتر ہوں. تکبر کا مزاج پیدا ہوتا ہے جب, تو دوسرا وائرس اس سے بڑا والا اٹیک کرتا ہے, تنقیص, ہر چیز کو کمزور سمجھنا, اپنے سے ہر چیز کو اپنے سے ڈاؤن سمجھنا. اور یہ ڈاؤن کے معاملے میں پہلے پیر گروپ آتا ہے, کولیگس آتے ہیں, کلاس میٹس آتے ہیں, پھر اس کے بعد ٹیچرز آتے ہیں زد میں, پھر ماں باپ آ جاتے ہیں. امی چپو تم نے کیا معلوم, امی نے اسپیلنگ غلط بول دی, انگلش غلط بولتی, تو مذاق اڑانا. یہ مذاق اڑانا یہ مزاج بن جاتا ہے پھر. اور پھر یہ مذاق اڑانا اور مذاق اڑانے کا نظام یہ اتنا آگے بڑھتا ہے, اتنا آگے بڑھتا ہے کہ ہر چیز کا انکار شروع ہو جاتا ہے. امی جو کہہ دے وہ نہیں کرنا, ماں جو کہہ دے اس سے دور رہنا. یہ تنقیص کہاں تک شروع ہوتی ہے؟ یہ جو تحقیر شروع ہے, اس کو ذرا دھیان سے سنیے, ایک دم توجہ لگائیں گے آپ تو بچوں کا ڈسٹربنس آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا. ایک دم توجہ لگائیے. تحقیر کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ یہ 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر سے شروع ہوتی ہے. 7 سال کی 14 سال کی عمر میں یہ تحقیر غیبت اور چغلیاں اور ہمیں ایروگنسی تک لے جاتی ہے. پھر تنقیص 14 سے لے کر کے 18 سال تک, میں ہی اچھی, میں اچھا, میں اچھا, میں اچھا, میرے ماں باپ اچھے نہیں, میرے ٹیچر اچھی نہیں, میرے ساتھی اچھے نہیں. یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے, جس کو شکایت ہر وقت جو ہے گرمبلر رہتا ہے, انسان شاکی رہتا ہے, اور دھیرے دھیرے یہ شکایت اپنی زندگی سے بھی پیدا ہو جاتی. کئی کو میں پیدا ہوئی, کیوں دنیا میں میں آیا, میری کیا ہے, میں کیوں آیا, میری کیا غلطی ہے. جب یہ مزاج بنتا ہے 18 سال کی عمر تک, تو پھر تردید شروع ہو جاتی ہے, ہر چیز کو ڈینائی کرنا, رد کرنا. اور اس میں دینی مزاج میں دیکھا جائے تو یہیں سے ارتداد پھیلتا ہے, مرتد ہوتے ہیں بچے. اور ارتداد کی بھی یہی چیزیں ہیں کہ پہلے دین اور شریعت کی چیزوں کا مذاق اڑانا. دونوں چیزیں سمجھیے, یہ ایک الگ ہی پورا ٹاپک ہے, لیکن بس ہم اپنی انشارٹ ہم بتانا چاہ رہے ہیں. ایک تو بتا دیے جنرل اس میں کہ بچے آج ہمارے کنٹرول میں, قابو میں نہیں ہیں. ادھر کے بھی پنکھے اگر ہلکے چلا دیے جائیں تو سب کو کسی کو تکلیف نہ ہو, 3 پہ یا 2 پہ رکھے جائیں. بچے ہمارے قابو میں کیوں نہیں ہیں؟ یہیں سے شروع ہوتی ہے بات, تحقیر, تنقیص اور تردید. اور دین کے معاملے میں بھی جب ہم سنت کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں, کیسے بچے ہمارے سنت کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں؟ جب گھر میں سنت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. گھر میں ماں باپ کھانا پھینک رہے ہیں تو بچے بھی اسی طرح کا سنت کا مذاق اڑاتے ہیں. گھر میں نماز نہ پڑھی جائے تو کسی کو افسوس نہ ہو, لیکن اگر کسی کا برتھ ڈے وش کرنا مس ہو جائے تو افسوس ہونے لگے, سنت کا مذاق ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت میں بچے سلام نہیں کر رہے ہیں, جواب نہیں دیا جا رہا ہے. کھانا کھاتے وقت میں الحمدللہ ماشاء اللہ یا دعاؤں کا اہتمام نہیں ہو رہا ہے, اور اس کے اوپر اگر ہم کو افسوس نہیں ہے تو سنت کا مذاق ہے. یہ سنت کا مذاق پھر تنقیص میں لے جاتا ہے. جب ان بچوں کا دماغ کھلتا ہے تو پھر یہ سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ شریعہ لا غلط ہے, تو یہ قانون غلط ہے, تو ایسا کیوں ہو گیا, تو برقع کیوں ہو گیا, تو داڑھی کیوں ہو گئی, تو لباس کیوں ہو گیا. اور یہی مزاج 18 سے 22 سال تک ان کو مرتد بنا دیتا ہے. یہ والا پوائنٹ اپنے دماغ میں رکھیے گا. اب آئیے ذرا یہ دیکھیے, ریالٹی آپ دیکھیے. یہ ریالٹی تقریباً ہر گھر کی ہے. کھانے کا مذاق اور توہین, جو چیز پسند آ جائے سب مجھ کو چاہیے, جو چیز ناپسند ہو جائے تو ماں باپ کہہ کر کے تھک جائیں, منہ میں نہیں جا سکتی. شادی بیاہ میں پہنچ گئے تو جو پسند آ گیا اس کو سب سے زیادہ کھایا, جو نہیں پسند آیا آدھے سے زیادہ اٹھا کے ڈسٹ بین میں پھینک دیا. بچے کتنا کھانا خراب کرتے ہیں. ان کے کھانے کے خرابی کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ہمارا اور آپ کا ہاتھ ہے. ہم نے نہیں سکھایا ان کو سنت کیا ہے, ہم نے نہیں سکھایا کہ کتنا ہم کو کھانا لینا ہے, ہم نے نہیں سکھایا کہ کتنا ہم کو چیز لینی چاہیے. آج کھانے کا جو مزہ ختم ہوا ہے, جو اللہ کا عذاب رزق کے اوپر آ رہا ہے کہ رزق کا مزہ جو ختم ہوا ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کھانے کے آداب سے ہم سب غافل ہو گئے.
آپ کے بچپن میں آپ لوگوں کو بھی سکھایا گیا ہوگا, ہم لوگوں کو بھی سکھایا گیا, ان بزرگوں کو بھی خوب سکھایا گیا, بلکہ اس پر مار پڑتی تھی. بعض والدین جو سخت ہوتے ہیں وہ چپلوں سے پیٹ دیتے تھے کہ اگر کھانے کا ایک دانہ نیچے گر گیا تو, اور اس نے اٹھایا نہیں. بلکہ ہم سب کو سمجھانے کے لیے کہا جاتا تھا کہ ہر کھانے کے اندر ایک جنتی دانہ ہوتا ہے, جو گر گیا وہ ہو سکتا وہی جنتی دانہ ہو, اور اسے اٹھا کے کھلایا جاتا تھا. بلکہ یہ تو ایک صحابہ کی سنت ہے کہ جب رومن امپائر فتح ہو گیا, پرشین امپائر بھی فتح ہو گیا, تو بڑی بڑی حکومت کے کارندے آنے لگے, تو ایک ڈیلیگیشن کے سامنے صحابہ کرام کھانا کھا رہے تھے. اس میں ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے, اور اس کے بعد کھانا کھاتے ہوئے چند دانے زمین پر گر گئے. کون سی زمین؟ یہ ٹائلز والی زمین نہیں, مٹی والی زمین, اس پر گر گئے. گرے ہوئے تھے, ان سے نہیں گرے, ان سے تو امید ہی نہیں تھی گرنے کی, گرے ہوئے تھے, اور وہ گرے ہوئے کھانے کو اٹھا کر کے کھانے صاف کر کے کھانے لگے. تو جو کمانڈر ایران میں کام کر رہے تھے ان کو ذرا سا ایک آڈ سا فیل ہوا, آکورڈ سا فیل ہوا, اور سوچا انہوں نے کہ یہ بڑے بڑے کیا سوچ رہے ہوں گے. انہوں نے ذرا اشارہ کیا کہ بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں دیکھ کر کے ہنس رہے ہیں. تو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے انترک سنت رسولنا لہؤلاء الحمقاء, انترک سنت رسولنا لہؤلاء الحمقاء, ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے رسول کی سنت چھوڑ دے. تو یہ مزاج تھا ان لوگوں کا. ہم لوگوں کے بچپن تک اس چیز کا خیال رکھا جاتا تھا, اس لیے کھانا کوئی نہیں پھینکا جاتا تھا. آج رات میں روٹیاں بچ جائیں تو صبح اس کو گرم کر کے کھانے میں شرم آتی ہے, جبکہ ہم لوگوں کے بچپن میں, آپ لوگوں کے بھی بچپن میں ہوتا ہوگا, روٹیاں بچ جاتی تھی, فریج نہیں تھی, لائٹ نہیں تھی, سکھا دیا جاتا تھا, اور کسی دن اس کو تھوڑا پانی ڈال کے, شکر ڈال کر کے, دودھ ڈال کر کے, چائے کی طرح ملا کر کے اسے میٹھی روٹی بنا کے کھا لیا جاتا تھا. آج میڈیکل سائنس اس بات کو جب پروو کرنے لگی ہے کہ باسی کھانے میں غذائیت تازے کھانے کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے, تو لوگ اس پر اب آ رہے ہیں, رکھ کے کھانا. اس کے مقابلے میں کھانے کا جو احترام ہے, اس کے مقابلے میں جنک فوڈس کی دیوانگی ایڈکشن بن چکی ہے. کب تک یہ ایڈکشن بنے گی؟ آج کاش ہم نے نہیں روکا, ان ایڈکشن کو ہم نے آج نہیں روکا, تو کیا ڈر نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ان ایڈکشنز کی وجہ سے بچوں کو قبل از وقت امراض پیدا ہو جائیں؟ آج کتنے فوڈس کے بارے میں ایڈکشن جو بچوں کو ہو چکا ہے, اس کے کیمیکلز کے بارے میں بات آتی ہے. کسی سے کینسر کے اثرات ہوتے ہیں, کسی سے جو ہے نیورو پرابلم ہو رہی ہے, آنتوں کی بیماریاں ہو رہی ہیں, لیکن بچے کھائے جا رہے ہیں, اور ایسے اس کے ایڈکٹڈ ہو چکے ہیں کہ جب تک وہ منہ میں نہ جائے دال چاول نہیں اچھا لگتا. ایسی یہ نشے کی چیزیں ہیں جنہوں نے ٹیسٹ برڈز کو خراب کر دیا ہے. اب دال چاول گھر کا نہیں اچھا لگتا, وہ باہر کا تلا بھنا ہی اچھا لگتا ہے, وہ ڈرنکس ہی اچھی لگتی ہیں. جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں اتنے کھانے پھینکے جا رہے ہیں, اور آج بھی دنیا اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتی ہے, کچرے سے اٹھا کے کھانا کھایا جاتا ہے. سب سے بڑی مثال فلسطین اس وقت کی ہے. کتنے کھانے ہمارے بچے اسکول سے واپس آتے ہیں, ٹفن میں لے کے پھینک دیتے ہیں. ان کے بھی ذہن میں بات نہیں آتی, ہمارے بھی ذہن میں بات نہیں آتی کہ یہ کھانا تھا, اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمت ہے, اس کا بھی سوال ہوگا. اس کورس کو اسی لیے رکھا گیا ہے کہ بچے تو چاہیں گے, بچے کھانا چاہیں گے, لیکن ہم کھلائیں گے تب تو. تھوڑا سا بند تھا, مہک آ رہی ہے, مائیں پھینکوا دیتی ہیں, ہم سب پھینکوا دیتے ہیں, ارے اس میں بدبو آ رہی ہے. اتنی توہین ہوتی ہے. نتیجہ کیا کہ یہی بچے جب بڑے ہوں گے تو یہی حرکت ان کی ہوگی. دسترخوان پر سے اتنے کھانے پھینکے جائیں گے, اور پھر یہ جنریشن اس کی ایڈکٹڈ کتنی تیزی کے ساتھ ہوتی چلی جا رہی ہے. یہ فردن ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے کہ اسے چھڑا سکے. مل جل کر کے کچھ ہم ایک نظام بنائیں گے تو کر سکتے. اس کے ساتھ یہ بہت ایک موٹیویشنل پکچر ہے. آج مدر ڈے بہت خوشی سے منایا جاتا ہے. مدر ڈے کے اوپر خوب وشز, خوب اچھے سلوگنز. یہ نہیں سوچا جاتا کہ اماں کو پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا, نہیں معلوم, لیکن بس اچھی وشز بھیج دی جائیں. یہ ہے مدر ڈے, یہ ہے ادر ڈے. اس کو کہا جاتا ہے مدر ڈے اور اس کو کہا جاتا ہے ادر ڈے.
ادر ڈے میں اماں کے پاس بیٹھنے والا کوئی نہیں, اماں میرا ایگزام ہے, نہیں مجھے کام نہیں, بچی کا ہوم ورک کرانا ہے. بس ماں چپ چاپ بیچاری, اگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے تو ٹوٹ جاتی ہے, بکھر جاتی ہے, کوئی بات کرنے والا نہیں ہے اس کے پاس. کیا چیز, کس چیز نے دیا ہے؟ اس نظام نے دیا ہے. اور یہی نظام آگے بڑھ کر کے بچپن میں ایک ماں کے 2 بچے ہیں, میری اماں میری اماں میری اماں, اور وہی ماں بوڑھی ہو گئی تو تیری اماں تیری اماں تیری اماں. یہ ہمارے گھروں کے اندر ریالٹی ہے. کوئی زبان سے کہتا ہے, کوئی اپنے عمل سے کہتا ہے. تقریباً یہی ہو رہا ہے کہ گھر میں کئی بھائی ہیں تو کتنی مثالیں اس کی دی جا سکتی ہیں, لیکن اس کے مقابلے میں وہ بھی مثالیں ہیں جو بچے ماں کی وجہ سے ساری قربانیاں دیتے ہیں, کیونکہ ان کی تربیت ہوئی ہے اور وقت پہ تربیت ہوئی ہے. یہ شکل ہمارے گھر میں, یہ پکچر دکھ جاتی ہے. اماں جھاڑو دے رہی ہے, برتن صاف کر رہی ہے, چیزیں کر رہی ہے, کپڑے دھو رہی ہے, اور بچے لاڈ صاحب کی طرح سے لگے ہوئے ہیں, اپنے دوستوں سے وش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. اماں میرا موزہ بھی دھو دینا, میرے کپڑے بھی پریس کر دینا. امی مجھے یہ کھانا ہے, ابا بولے مجھے وہ کھانا ہے, بھیا بولے مجھے وہ کھانا ہے. تو ایک جھاڑو برتن کرنے والی ماسی, ایک کھانا پکانے والی باورچن, ایک جھاڑو دینے والی, کام کرنے والی, سب کے لیے ماں بنی ہوئی ہے. وہ بچے بھی ہیں جو سنبھال لیتے ہیں, نہیں امی دن بھر کام کر کے آپ تھکی ہوئی ہو. ان کی عمر 30 35 40 ہو سکتی ہے, 50 60 70 ہو سکتی ہے. ان کی عمر 10 12 15 18 ہو سکتی ہے. نہیں میرے پاس طاقت ہے, میں کر سکتی ہوں. بھئی جنت کا راستہ کہاں کھو گیا؟ جنت کا راستہ تقریروں سے نہیں ہوتا ہے. جنت کے یہ راستے ہیں. کیا ہے حدیث جنت کے راستے کے بارے میں؟ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. تو یہاں بیٹھ کر کے صفائی کرنے میں جنت ملے گی, وہاں صوفے پر لیٹ کر کے ماں کو وش کرنے پر جنت نہیں ملے گی. ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار کون ہے؟ صرف ماں باپ ذمہ دار نہیں ہے, اس وقت پوری سوسائٹی ذمہ دار ہے. صرف ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی, صرف ماں باپ کی اگر یہ ذمہ داری ہوتی تو سوسائٹی میں جن اداروں میں ہم نے اپنے بچوں کو بھیجا ہے وہ بچے وہ ادارے انسٹیٹیوشنز ویلیوز سکھا کر کے بھیجتے, اقدار سکھا کر کے بھیجتے. وہ ویلیوز ہماری کھو گئی ہیں کہ ماں باپ چاہتے ہیں تب بھی نہیں ہو پاتا. اگر ماں باپ چاہیں کہ میرا بچہ میری بچی اسکول کے اندر جا کر کے اچھا سیکھ کر کے آئے, آپ برتھ ڈے نہیں مناتی ہوں گی, آپ نے اپنے بچے کو سمجھا دیا سکھا دیا, اسکول کے کیمپس کے اندر بچی گئی بچہ گیا, وہی سیکھ کر کے آیا, وہی سمجھ کر کے آیا. یا تو ضدی اور باغی بنے گا, یا تو کیا بنے گا, ماحول سے کنارے کٹنے والا بن جائے گا. آپ نے اپنی بچی اور اپنے بچے کو فلموں سے اور کارٹونوں سے اور غلط قسم کے پروگراموں سے بچایا, خوب بچایا, خوب بچایا. اسکول کے پرمس کے اندر 10 بچوں نے اپنی سٹوریز کے اندر ساری باتیں سکھا ڈالی اس کو. ذمہ دار سب ہیں, اور اس ذمہ داری میں ہم اور آپ بھی ذمہ دار ہیں. اللہ کی ہم سے بھی تو سوال ہوگا. سب سے پہلے سوال اس زمانے میں ہم سے ہوگا. سب سے پہلا سوال اس زمانے میں ہم سے ہوگا. ایک ایگزامپل آپ کو بیان کی جاتی ہے. ایک گھر میں چوری ہو گئی. ایک گھر میں لوگ شادی میں گئے ہوئے تھے, دروازہ کھلا تھا, الماری کی چابی الماری میں لگی ہوئی تھی. واپس آئے تو دیکھا انہوں نے چوری ہو گئی. اور اسی گھر کے سامنے پولیس اسٹیشن تھا, کیمرے لگے ہوئے تھے. انہوں نے جا کر رپورٹ لکھوایا. کورٹ میں سوال کس سے ہوگا؟ چور بھی پکڑا گیا, سوال کس سے ہوگا؟ صرف گھر والوں سے ہوگا؟ صرف چور سے ہوگا؟ سوال تینوں سے ہوگا. سوال تینوں سے ہوگا. جج گھر والوں کو ڈانٹے گا کہ ایسی بے توجہی کیوں کی تم نے, ڈانٹے گا. چور کو پنشمنٹ دے گا, لیکن پولیس والوں کا ٹرانسفر کرے گا. تمہارے ہوتے ہوئے تمہاری آنکھوں کے سامنے چوری کیسے ہوئی, جبکہ پولیس والا نہ چور ہے نہ گھر والا ہے. کیوں پولیس کو پنشمنٹ دیا جائے گا؟ اس کو اسی کام کے لیے تو رکھا گیا تھا. پولیس کو تو اسی کام کے لیے رکھا گیا تھا نا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
तअमुरूना बिल मारूफी व तनहौना अनिल मुनकरी व तु'मिनूना बिल्लाह इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा इन्नल उलमा वरसतुल अंबिया व इन्नल अंबिया लम युवर्रिसू दीनारन वला दिरहमन इन्नमा वर्रसुल इल्म फमन अखज़हु अखज़ बिहज़्ज़िन वाफिरिन खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआना व अल्लमहु। उन लोगों को कहा गया था जिन लोगों को अल्लाह ताला ने कीड़े मकोड़े, जानवर, बिच्छू, सांप, बंदर, शेर, चीते नहीं बनाया, क्या बनाया? इंसान बनाया। और इन इंसानों में यहां पूजने वाले, वहां झुकने वाले, वहां दौड़ने वाले नहीं, किसमें बनाया? उस उम्मत में बनाया जिस उम्मत के नबी ने अपनी उम्मत को बख्शवाने की खातिर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा गिड़गिड़ा के दुआएं की हैं और मेराज में भी नहीं भूले हैं। और उस उम्मत में भी किसमें बनाया? अल्लाह ने वारिसे नबी को बनाया। नबी की विरासत दिया कि नहीं अल्लाह ताला ने? अहले इल्म, अल उलमा का मतलब हर वो शख्स जो इल्म रखता है, अल्लाह के बंदों के लिए काम करता है, अल्लाह के बंदों को अल्लाह से जोड़ता है, वो अहले इल्म आलिम है। अल्लाह ताला ने उसमें बनाया या नहीं बनाया? तो पता यह चला कि हमारी हैसियत चोरी होने वाले घर के सामने बैठे हुए पुलिस ऑफिसर की है। तो उसको इनाम नहीं दिया जाएगा, उसका ट्रांसफर किया जाएगा, भगा दिया जाएगा, उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। यह सस्पेंशन ऑर्डर अल्लाह की तरफ से इशू हो चुका है। यह सस्पेंशन ऑर्डर अल्लाह की तरफ से इशू हो चुका है। इसकी वजह से आज ये नस्लें हमारे पास मसला नहीं पूछती हैं, यूट्यूब के मुफ्तियों के पास जाती हैं और वो जाकर के कोई कादियानियों का शिकार हो रही है, कोई गौरशाही का शिकार हो रही है, कोई मुनकिरीन हदीस का शिकार हो रही है। तो ये जिम्मेदारी तो हमारी है। एक बादशाह सुबह सुबह एक सीक्रेट मिशन पे निकलता है। ऐसा मिशन जिस मिशन के बारे में मिनिस्टर को भी पता नहीं, घर के औरतों को भी पता नहीं, बहुत ही टॉप सीक्रेट मिशन है। चंद साथियों के साथ भेष बदल करके निकलता है और भेष बदल करके जैसे ही बैक डोर से निकलता है, नाइट वॉचमैन दौड़ा हुआ आता है, कदम पकड़ लेता है, कहता है बादशाह सलामत, आज मत जाइए आप। बादशाह को ताज्जुब होता है, मैं कहां बादशाह हूं? कहा नहीं, आप भेष बदले हुए हैं, आप फला मिशन के लिए जा रहे हैं। अब बादशाह को ताज्जुब आ रही, टॉप सीक्रेट मिशन, भेष बदला हुआ मैं, एक तो इसने भेष में पहचाना कैसे, दूसरे मेरे मिशन को पहचाना कैसे कि मैं इधर की तरफ जा रहा हूं। उसने कहा अच्छा ये बता, तुझे पता कैसे चला, इतना बड़ा स्कैम कैसे हो गया? कहा हुजूर किसी ने मुझे नहीं बताया, आज रात मैंने ख्वाब देखा है और बहुत क्लियर मेरा ख्वाब है और वो अच्छी तरह से मुझे याद है। आज रात मैंने ख्वाब देखा है कि आप टॉप सीक्रेट मिशन के लिए निकल रहे हैं और आपके साथ धोखा हुआ और आपको कत्ल कर दिया गया। बादशाह ने कहा कोई ख्वाब की कोई और छोर होती है क्या? किसी को नहीं पता है, मुझे यकीन है कि किसी को नहीं पता है। लेकिन कहा नहीं बादशाह आप कुछ भी कर लीजिए, मैं नहीं जाने दूंगा। और एकदम पैर पकड़ करके, जिसको कहते हैं ना कि पैर छान लेकर के बैठ जाना, मुझे मार दो तब जाओ, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा। बादशाह के साथियों ने कहा भाई इतना कॉन्फिडेंट है ये और कह रहा है कि सिर्फ मुझे ख्वाब से ही पता चला है, रात में सोया था तो मैंने ख्वाब देखा। तो ठीक है, कुछ ऐसा करते हैं कि आजमा लेते हैं, रास्ता हम बदल देते हैं और ये लिबास और ये भेष किसी और को पहना करके उसी सफर, उसी रास्ते से गुजार देते हैं और देखते हैं क्या होता है। बादशाह छुप गया और अपने लिबास पहना करके उसी सफर पर भेज दिया। अभी सुबह का झुटपुटा था, पूरी तरह से उजाला नहीं हुआ था और बात सच साबित हुई कि जो पहाड़ों की घाटियों से गुजरा तो उसके ऊपर घात लगा के हमला हुआ और उसको मार दिया गया। थोड़ी देर के बाद शहर में हंगामा हो गया, बादशाह को मार दिया गया, बादशाह को मार दिया गया। बादशाह को खबर पहुंची तो बादशाह महल के सामने जाहिर हुए और दुश्मन जो इन्होंने मारा थे एकदम नाकाम हुए, साजिश नाकाम हुई, बेवफा पकड़े गए, गद्दार पकड़े गए और शोर हो गया कि कैसे बच सकता है। बहुत ही ये सॉलिड प्लान बनाया गया था। तो मालूम यह हुआ कि नाइट वॉचमैन ने अपने ख्वाब को बताया था, लोग खुश हो गए और बादशाह ने ऐलान किया कि दरबार लगाया जाए। लोगों ने खुशी में कहा अब तो इस वॉचमैन की जिंदगी बदल गई, इसके घर की जिंदगी बदल गई, बादशाह की जान बचाने वाला बादशाह हो सकता है, हुकूमत का एक हिस्सा दे दे। कोई कहने लगा बादशाह सिपहसालार बना सकता है, कोई कहने लगा बादशाह अपना मिनिस्टर बना लेगा, अपना मुशीर बना लेगा, एडवाइजर बना लेगा। बादशाह ने दरबार में सबको बुलाया और इसको खड़ा किया और खड़ा करने के बाद, शुक्रिया अदा करने के बाद इसको
2 महीने की इजाफी तनख्वाह के बाद काम से निकाल दिया, भाग जाओ यहां से। क्यों? काम तो बहुत अच्छा किया था उसने ना, उसकी वजह से बादशाह की जान बची ना। बादशाह ने सही किया या गलत किया? नाइट वॉचमैन का काम क्या है? रात के पहरेदार का काम क्या है? जाग करके पहरा देना। वो क्या कर रहा था? सो रहा था, वो ख्वाब देख रहा था सो करके। बादशाह ने किस जिम्मेदारी के लिए भेजा है उसको? रात जाग करके निगरानी करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? तो वो सो रहा था और सो करके ख्वाब देख रहा था। तो जो शख्स अपनी ड्यूटी अंजाम न दे उसका हशर क्या होता है? उसको काम से निकाल दिया जाता है। हमारा भी हाल यह है कि हमको उम्मत के लिए जाग करके मंसूबा और प्लान बना करके एक एक फर्द को कुफ्र से, शिर्क से बचाने का काम दिया गया था। हम भी अपने ख्वाब में मसरूफ हो गए। 2-4 दरसे कुरान हमने दे दिया, 2-4 हमने मकतब चला लिए, 2-4 जगह इज्तिमा कर दिया, 2-4 जगह तफसीर कुरान पेश करके हम खुश हो गए कि बस वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुन्ना, बस हम ही अच्छा कर रहे हैं। जबकि हालत यह है कि हम सो चुके हैं, सुधारने के लिए उनको जाते हैं जो ऑलरेडी बिगड़ चुके हैं। जो बिगाड़ का रास्ता जहां से शुरू होता है उसके लिए गौर नहीं करते कि हमारे मोहल्ले में कितने ऐसे बच्चे और बच्चियां हैं। एक घर में भी खाना फेंका जाता है तो उसकी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर आती है। कम से कम कोशिश करना तो हमारा काम है ना। हम कह सकते हैं कि हाथ बंधे हैं, पैर बंधे हैं, कोशिश करना हमारा काम तो है ना। अपने घर में, अपने घराने में कोशिश करना काम तो है ना। अपनी बात पहुंचाना जिम्मेदारी तो है ना। तो मालूम यह हुआ कि यह जिम्मेदारी तने तनहा कोई उठाने के लिए जाएगा, एक दिन थक करके उसका हाथ छूटेगा और दोनों की जिंदगियां चली जाएंगी। गैप जो ब्रिज करना है, उस ब्रिज में अगर मां बाप लग गए तो वो भी नाकाम हो जाएंगे, क्योंकि आउटसाइड जो एक्सपोजर मिल रहा है वो निहायत कुफरिया, शिरकिया, गंदगी वाला मिल रहा है। मां बाप स्कूलों के हवाले बच्चों को कर देते और स्कूल के जिम्मेदारों से सवाल करते हैं, उन्हें शर्म भी नहीं आती। क्या हजरत, क्या फायदा भेजने का, बच्चा नमाज में ही नहीं उठता। अरे भाई, आप उठते हो नमाज में, आपकी बीवी उठती है नमाज में, घर में कुरान पढ़ा जाता है। जब खुद ही नहीं उठते तो स्कूल क्या कर लेगा? स्कूल तो जोहर की नमाज पढ़ा देगा। तो मालूम हुआ कि स्कूल के हवाले भी कर दिया जाए। स्कूल सिखाएगा अत्तहुरु शत्रुल ईमान, स्कूल सिखाएगा गीबत हराम, स्कूल सिखाएगा नाच गाना घर के अंदर वो शैतान के हथियार हैं। स्कूल सिखाएगा इस्लाम के खिलाफ की चीजें गुस्ताखियां हैं, और घर के अंदर वही बड़ी सी स्क्रीन, पहले छोटी थी, बढ़ते बढ़ते इतनी 40-40 इंच की हो गई, और हर तरह के प्रोग्राम, हर तरह के नाच गाने। और जहां फंक्शन हुआ, मां बाप अपने बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियां जिनको सोचा भी नहीं जा सकता था कि फैशन करेंगी, डार्क लिपस्टिक लगा करके एग्जीबिशन में घुमाने पहुंचा देती हैं। तो वो बच्ची क्या सुधरेगी? वो क्या जानेगी कि सुन्नत क्या है, और वो क्या जाने कि हदीस क्या है? बच्चों के फैशन वाले बाल, 7 साल 8 साल के बाद के बच्चे जो फैशन वाले बाल कटवाते, कौन कटवाता है इसको? क्या उनके पास वो ताकत है कि जबरदस्ती कटवा ले? नहीं है ताकत, नहीं है सलाहियत। वो मालूम यह हुआ कि यह जिम्मेदारी तीनों लोगों की है, घर खुला रखने वाले की भी, कि अगर उसका सामान नहीं मिला तो कोई उसके इल्जाम नहीं दे सकता कि तुम्हारा चोरी हो गया। तो लोग कहेंगे चोरी तो हो गई, तुमने घर खोल रखा था। आज घरों से ईमान उचका जा रहा है, इसलिए कि घर खुला है हमारा, इसीलिए ईमान छीना जा रहा है। चोर से तो सवाल हो गई अल्लाह के यहां काफिर और मुशरिक और गलत प्रोग्राम बनाने वालों के लिए, वो तो अजाब हो गई है उनको। लेकिन सवाल उनसे भी होगा जिनको पहरेदारी के लिए रखा गया था। आइए गौर कीजिए, गौर करने की बात है। आपको क्या दिख रहा है इस तस्वीर के अंदर? यहां और वहां क्या दिख रहा है? क्या फर्क है दोनों तस्वीरों में? नहीं, उतना गाढ़े वाले उर्दू का लफ्ज मत बोलिए। अरे सिंपल सी बात है, ये जंगल है, ये होम गार्डन है, बस ये है ना भाई। घर के पौधे हैं वो, और ये जंगल है। फर्क क्या है जंगल के पौधों में, घर के पौधों में? घर के पौधे को सलीके से रखा गया है, सजाया गया है, धूप जितनी चाहिए उतनी दी गई है, पानी ज्यादा हो जाए तो हटा लिया जाता है, पौधे टेढ़े हो जाए तो क्या कर दिया जाता है, सीधा कर दिया जाता है। लेकिन जंगल के अंदर हर पौधा अपने मनमानी बढ़ सकता है। जो ज्यादा बढ़ गया छोटे पौधे को
दबा सकता है। यहां कोई जानवर आके खा सकता है, वहां नहीं खा सकता। यहां कोई भी काट के ले जा सकता है, वहां कोई भी काट के नहीं ले जा सकता। मालूम हुआ कि घर के गार्डन को, पौधे को आपने सलीके से सजा करके बचा करके रखा है। अब गौर कीजिए, क्या हमारे बाग के पौधे जंगल में अपनी पहचान बाकी रख सकते हैं? ये हमारे घर के बच्चे हैं, हमारे घर के पौधे हैं, जिनको हमने कुरान सिखा दिया है, जिनको हमने ईमान की बातें बता दी हैं। क्या ये स्कूलों में जाकर के, कॉलेजेस के अंदर जाकर के, डिग्री कॉलेजेस के अंदर जाकर के क्या अपने अखलाक में बाकी रह सकते हैं? दोनों मिसालें मौजूद हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन बच्चों ने बचपन से वहां पे पढ़ा है लेकिन तहज्जुद गुजार हैं। क्यों? इसलिए कि घर वाले उस मिजाज के हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरी तरह यहां पढ़ा है और वहां जैसे ही पहुंचे तो 6 महीने में पता ही नहीं लगता कि मुसलमान है भी या नहीं। शहर के एक मशहूर लड़कियों के कॉलेज के अंदर कुछ दिनों पहले एक फैंसी कंपटीशन हुआ, रैंप वॉक, और उस रैंप वॉक में काफी मुस्लिम बच्चियों ने हिस्सा लिया और कई अच्छी ऐसी बच्चियां थी जिनकी दीनी तरबियत हुई है और अजीब व गरीब वो लिबास जिसको इंसान देख भी न सके वो पहन करके रैंप वॉक में उन्होंने हिस्सा लिया। क्यों? ये दीन नहीं उतरा दिल के अंदर। वजह यह है कि घर के अंदर उसका ख्याल नहीं रखा गया, उस उम्र में ख्याल नहीं रखा गया। हमारे पास मसाइल भी हैं, तरबियत के मसाइल। पहले एक पेपर आया, सुबह पढ़ लिया, अब 24 घंटे तक दुनिया में कुछ हो जाए पता नहीं। मालूम ये हुआ कि 24 घंटे तक हमारा मिजाज एक ही होता था, हमारी सोच, हमारी फिक्र एक ही होती थी। लेकिन मौजूदा नस्ल, अभी हम लोगों का खुतबा शुरू होता है, तकरीर शुरू होती है या हम लोगों की क्लास शुरू होती है ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, तो जो रिपोर्ट अभी 2 दिन पहले की बयान किया गया है, बच्चे उसको स्क्रॉल करके फौरन जो है अभी के बयान कर देते हैं। ये वसाइल भी है, मसाइल भी है हमारे लिए। हमारी जो टीचिंग है, होम स्कूलिंग की टीचर्स खास तौर पर इस पॉइंट को सुनिए। हमारी जो टीचिंग है वो हमारी टीचिंग आज से 150 साल पुरानी है। हमारा पढ़ाने का जो तरीका है वो 150 साल पुराना है। हमने अपने उस्ताद से जो पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से जो पढ़ा, उन्होंने अपने उस्ताद से पढ़ा, और उसके बाद 1857 के बाद जो मदरसे कायम हुए, जो निजाम बना था, उसी निजाम के मुताबिक आज हम पढ़ाते हैं, उसी निजाम के मुताबिक पढ़ाते हैं। वही ज़रबा ज़रबा ज़रबू, वही फ़अला फ़अला फ़अलू, वही से शुरुआत करते। हर मिजाज के लिए, हर निजाम के लिए वही सारी चीजें। तो मालूम यह हुआ कि जिस वक्त की चीज हम पढ़ा रहे थे वो यह जमाना था, और जिसको पढ़ा रहे हैं उनको यह जमाना है। और यही तीनों गैप बड़ा नुकसान पहुंचा रहा है, हर चीज में एकेडमिकली भी नुकसान पहुंचा रहा है। बच्चे की उम्र 10 साल 12 साल, पढ़ाने वाले की उम्र 30 साल 35 साल, स्कूल चलाने वाले की उम्र 60 साल 70 साल। तो 60 साल 70 साल के शख्स ने अपने जवानी में जो चीज फेस किया था उसी के मुताबिक वो फैसला करेगा, और टीचर अपनी जवानी में जो फेस किया था वो फैसला करेगा, और बच्चों का मिजाज तो कुछ और है। यानी हमारे पढ़ाने का मतलब आज का ऐसे ही है कि एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, एक जगह इंटरव्यू हो रहा था, और इंटरव्यू के लिए अलग अलग किस्म के काम वालों की जरूरत थी। इंटरव्यू लेने वाले ने सारे लोगों को कॉल फॉर किया इंटरव्यू के लिए। अब उस इंटरव्यू देने के लिए इंसान भी आ गया, एक हाथी भी आ गया, एक बंदर भी आ गया, एक मछली भी आ गई, एक सांप भी आ गया, एक क्रोकोडाइल घड़ियाल भी आ गया। अब अलग अलग किस्म के लोग आ गए, अलग अलग सलाहियत के लोग आ गए। तो इंटरव्यू लेने वाले ने बड़ी अच्छी सोच शुरू किया, कहा ऐसा है कि हम किसी के साथ ऊंच नीच नहीं करना चाहते, सबके साथ इक्वल मामला करेंगे, और इक्वल और फेयर इंटरव्यू होने के लिए सबको ताकीद की जाती है कि सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ। सबको ताकीद की जाती है, सब लोग पेड़ पर चढ़ जाओ। तो परिंदा तो फट से उड़ेगा, पेड़ पर बैठ जाएगा। चलिए सांप भी किसी तरह से, इंसान भी गिर गिरा के, ये हाथी क्या करेगा, मगरमच्छ क्या करेगा। तो पता ही ये चला कि आज हमारे पढ़ाने का जो लेवल है, जो पढ़ाने का लेवल है, इसी इंटरव्यू लेने वाले की तरह से है, इसी इंटरव्यू लेने वाले की तरह से है। और हम इसके ऊपर नहीं तो तवज्जो करते। हम ये देखते हैं
کہ آج ختم ہو رہی ہے، توجہ ختم ہو رہی ہے. پہلے ہم لوگ بیٹھ جاتے تھے کاپی کتاب لے کر کے، آپ لوگ بھی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہوگا کہ صبح سے شام تک ایک ٹاپک پر دماغ لگا رہتا تھا. لیکن آج اتنے زیادہ ڈسٹریکشنز ہیں، اپارچونیٹیز بھی ہیں، ڈسٹریکشن بھی ہیں. ایک ٹاپک کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں پڑھا جا سکتا. اس کے ساتھ ہمارے پاس جو الفا نسل ہے، وہ الفا نسل گلوبل ڈیجیٹل سوشل ہے.